کا اعلان کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو مفادات کا دور ہے، جو ایسا دور ہے کہ ہر فرد اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا گھر بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے دور میں بھی بڑی تعداد میں ایسے مسلمان اور مومن موجود ہیں جو حق کا ساتھ دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی حکومت نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، جو بھی ساتھی شامل ہوئے ہیں ان کی کوئی دنیاوی مفادات نہیں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ انہوں نے شعوری انسان کی حیثیت سے جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے موجودہ تمام حالات کا جائزہ لیا ہے، انہوں نے ان پارٹیوں کا بھی جائزہ لیا ہے جس میں انہوں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ اور بڑی قربانیاں اس پارٹی کے لیے دی۔ اس کے بعد ایک شعوری مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم اس زمین پر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور اللہ کی اس زمین پر جو بھی ظلم اور بربریت ہے، جو بھی قتل و غارت گری ہے، جو بھی ایسے ظالم اور جابر اللہ کی بندوں پر ظلم کر رہا ہے اور ملک کے خزانے لوٹ رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہا ہے، ان کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جد و جہد کریں گے۔ ہم ایک ایسے قافلے کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جس کا ہر فرد، ہر کارکن ایک شعوری مسلمان ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی میں چلے، آپ کسی بھی پارٹی کا جائزہ لے، جماعت اسلامی کا ہر فرد، ہر کارکن ایک شعوری مسلمان ہے۔ وہ اس پارٹی میں نہ کسی شخصیت کے لیے آئے ہیں، نہ دولت کے لیے آئے ہیں، اور نہ جاہ و جلال کے لیے آئے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس پارٹی میں، اس تحریک میں میری شمولیت جد و جہد کی شمولیت ہوگی، میری شمولیت قربانی کی شمولیت ہوگی، میری شمولیت ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کرنے کی شمولیت ہوگی۔ آپ دوسری پارٹیوں کا جائزہ لیں، ملک کی موجودہ تمام پارٹیاں، پیپلز پارٹی کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، جے یو آئی ہو، یا اسی طرح کی دیگر پارٹیاں، سارے خاندانی پارٹیاں ہیں، جو کہ تمام پارٹی کو ایک خاندان لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک خاندان اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ پارٹی کا سربراہ بھٹو ہوگا تو بھٹو ہی کی فیملی سے اس کا سربراہ بنے گا، نواز شریف ہوگا تو نواز شریف کا بھائی اس کا سربراہ بنے گا، ولی غفار خان کے بعد ولی خان، ولی خان کے بعد اسفندیار خان، اور اس طرح جو بھی اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، وہ کسی تحریک اور نظریے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ شخصیت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کا اگر نام ہے تو الطاف حسین کا نام ہے۔ الطاف حسین نے پوری پارٹی کو اور اس پارٹی کے تمام کارکنوں کو ہائیجیک کیا ہوا ہے۔ وہی جماعت اسلامی ایسی پارٹی ہے کہ جس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں۔ میں کسی قاضی صاحب کے لیے اس پارٹی میں نہیں آیا ہوں، نہ کسی منور حسن صاحب کے لیے آیا ہوں، نہ میں مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس پارٹی میں آیا ہوں۔ میں نے ایک شعوری انسان کی حیثیت سے اس تحریک کو سمجھا، اپنے مقصد زندگی کو سمجھا۔ قرآن اور اسوہ رسول سے جب مجھے اس زندگی کا مقصد آیات پتہ چلا، معلوم ہوا، پھر میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی عمرہ آئے ہیں اس کا کسی بھی ایک خاندان سے تعلق نہیں رہا۔ میاں طفیل صاحب، پھر قاضی حسین احمد صاحب، اب منور حسن صاحب، اور اسی طرح نچلی قیادت پر بھی یہ صورتحال ہے۔ اس ضلع غربی کے عامل محترم حمید اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب تھے، اب محترم عیسیٰ خان صاحب ہے، اور اسی طرح جماعت اسلامی میں جو بھی ذمہ داری ملتی ہے وہ مشاورت سے ملتی ہے، اور کسی اس کی جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے صلاحیت، اس کی قربانی اور اس کے اخلاص کو دیکھ کر جماعت اسلامی کے پھر سب لوگ، سب کارکن اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جماعت اسلامی وہ مقصد حیات کا نام ہے، اس منشور کا نام ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، جو اسوہ رسول نے ہمیں دیا ہے۔
اس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ظلم سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس فرد سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دی، جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، سچائی کی طرف بلائے، علم کی طرف بلائے، اللہ کی دین کی سربلندی کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور ڈٹ کر معاشرے میں اٹھ کر کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں ہر شیطان کے خلاف، ہر ظالم کے خلاف، ہر فساد برپا کرنے کے خلاف اعلانی جہاد کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے اس قافلے کی شکل و صورت ہے۔ اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کی اس معاشرے میں جس کے حالات آج کے اس معاشرے کی طرح تھے، جہاں پر ظلم، بربریت، قتل و غارت گری تھی، ہر طرف اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، جہاں اس معاشرے کا سب سے باعزت آدمی وہ ہوا کرتا تھا جو سب سے زیادہ دولت مند، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قاتل اور جابر جو اس معاشرے کا فرد ہوتا وہ سب سے زیادہ باعزت سمجھا جاتا۔ آج بھی یہ حالات ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اللہ کے دین کی طرف بلایا اور لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت رکھی اور اعلان کیا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اور موجودہ دنیا کی ظلم اور فساد کا خاتمہ اس قرآن مجید میں ہے اور میرے طریقے میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا۔ اور پھر آپ اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کے جو لوگ جمع ہو گئے وہ نمبر 1 متوسط طبقے کے لوگ تھے، بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ طاقتور لوگ نہیں تھے۔ نمبر 2 کمزور لوگ تھے معاشرے کے۔ نمبر 3 اکثریت نوجوانوں کے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کہ اگر آپ ہسٹری اٹھائیں گے تو آپ کو بڑی تعداد جو 20 سے 35 سال کے درمیان نوجوانوں کا آپ کو ملے گی۔ اور پھر جب وہ قافلہ بنا، جب اس قافلے نے قرآن کا دامن پکڑا تو اس پورے معاشرے کے ہر طاغوت کو انہوں نے چیلنج کیا، اور چیلنج کرتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی برکت سے اور اسوہ رسول کی برکت سے اس معاشرے میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہاں پر اخوت اور بھائی چارگی کی ایک فضا پیدا ہو گئی، امن اور دوستی کی ایک فضا پیدا ہو گئی، عدل و انصاف کا ایک ایسا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم ہو گیا کہ ایک بار ایک بہت بڑے قبیلے کے ایک خاتون چوری کے الزام میں پکڑی جاتی اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے شریعت میں۔ جب یہ خاتون پکڑی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ پیش ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ خاتون فلاں بڑے قبیلے کی خاتون ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہاں پر ایک فساد برپا ہو جائے گا، جنگ چھڑ جائے گی، پورا قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس محفل میں، اس مجلس میں ہم محترم امیر ضلع محترم محمد اسحاق خان صاحب کو خیرمقدم کہتے ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں، تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج جو خاتون چوری کے الزام میں پکڑی گئی ہے، اس کے لیے لوگوں نے میرے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ یہ بہت بڑے قبیلے کی خاتون ہے، اس کو معاف کیا جائے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس سے بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے ہیں وہ روز قیامت تک تاریخی کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نعرہ تکبیر! میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ جماعت اسلامی
اسلامی کا وہ قافلہ، وہ تحریک ہے جو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں قرآن اور اسوہ رسول کی تشریح ہے، اور جس کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کی دین کی حکمرانی اور اللہ کی دین کا غلبہ ہے، قرآن کا نظام ہے، اور قرآن کا وہ عدلانہ نظام جس میں ہر طبقہ فکر کی کامیابی اور عزت، چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہو تو اس کے لیے عزت رکھی گئی، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے، سب کے لیے برابری اور سب کے لیے انصاف۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد مختصراً جو آج کا دور ہے، جو لوگ ہم پر مسلط ہیں، جو 60 سالوں سے ہم آپ کا اس غریب معاشرے کا خون چوس رہا ہے، جو ملک کے خزانوں پر ڈاکو بن کر اس کو لوٹ رہے ہیں، چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں، پورے معاشرے میں، پورے ملک میں کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ نہیں، ظلم بربریت کی انتہا ہے، غربت کی انتہا ہو گئی ہے۔ حکومت کی وہ ادارے جو عوام کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے تھے، آج کوئی باعزت آدمی وہاں نہیں جا سکتا ہے، پولیس تھانوں اور CIA سینٹر میں کوئی باعزت آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، عدل انصاف کسی کو میسر نہیں۔ اور پھر آپ تصور کریں ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا شہر جو شہر کراچی کہلاتا ہے، جہاں ٹارگٹ کلنگ کے نام پر ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قتل کرنے والے کوئی باہر سے آنے والے لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے، میڈیا کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں شریک کار ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس میں شریک کار ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی اس میں شریک کار ہے۔ میرے عزیز دوستو، متحدہ قومی موومنٹ نے پورے شہر کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، میڈیا کو بھی یرغمال بنایا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہاں پر بتخوری، یہاں پر گولی بند لاشوں کی سیاست کس نے متعارف کرائی؟ آج بھی اگر میدان میں کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جہاد کر رہا ہے، میدان میں ہے، صف میں ہے، تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ پورے شہر کراچی میں جس گلی کوچے میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اور افراد اور ذمہ داران کی گھر ہیں، ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے کارکنان کے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ اس کے سامنے ڈٹے ہیں، نہ ڈرے ہیں، اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ اس کے ساتھ میرے عزیز دوستو، عوامی نیشنل پارٹی کی پوری تاریخ پختونوں کے سامنے، کوئی جانے نہیں جانے، پختون کی پوری ہسٹری عوامی نیشنل پارٹی کو جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان کے ہاتھ پختونوں کے خون سے رنگے ہوئے، پوری ان کی تاریخ لے کر افغانستان جب سوویت یونین آیا، اس نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آج بھی جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ فوج کا ساتھ دے رہی ہے۔ آج بھی امریکہ اور نیٹو افغانستان پر مسلط ہے، بے گناہوں کا خون کر رہا ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی امریکہ کی ساتھ کھڑی ہے۔ میرا عزیز دوستو، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ پختونوں کو اس نام پر دھوکہ دیا کہ پنجابی فوج پختونوں کا استحصال کر رہا ہے۔ اس کے سیاسی ایجنڈا میں پہلا نقطہ یہ تھا، لیکن جب اس کو پختونخوا میں حکومت ملی تو فوج کے ساتھ مل کر پختونوں کے علاقوں میں ایسے ظالمانہ آپریشن کیے کہ ہم نے اپنے ماؤں بہنوں کو کراچی کی سڑکوں پہ بے سر و سہارا ان کو دیکھا، در بدری کی زندگی پر مجبور ان کو دیکھا۔ اور آج اس شہر کراچی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ کی جتنے بڑی ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ پر آتی ہے، اس سے بڑی ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی پر آتی ہے۔ 12 مئی شہداء کے نام پر ووٹ لینے والے، اس سے پہلے شہر کراچی کی جتنا کاروباری علاقہ ہے وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ والے پختونوں سے بتا نہیں لیتے، تمام لوگ میرے رابطے میں، ان کو ایک خوف اور ڈر تھا کہ اگر ہم ان سے بتا مانگیں گے تو یہاں پر ایک جھگڑا اور فساد کھڑا ہو جائے۔ 12 مئی کے جو خرید و فروخت ہوا جو عوامی نیشنل پارٹی نے کیا، اور جس طرح 12 مئی کے شہداء